اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے پھر ان کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا عیب بیان ہوا کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے ان پر کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ اب ہمیں حکم ہے کہ اس بد نصیبی سے بچے، اپنے دل کی خوب حفاظت کرے، اسے ہرگز مردہ نہ ہونے دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور مسلمان ان جیسے نہ ہو جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی وہ لمبی امیدوں میں پڑے جس کے سبب ان کے دل سخت ہو گئے۔ بس اے مسلمانوں، اے محبوب ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، اے ان کی محبت کا دھم بھرنے والوں، تم ہرگز ان اہل کتاب جیسے مت ہو، بلکہ لمبی امیدوں سے بچو اور اپنے دل کی خوب حفاظت کرو۔ تو اے عاشقان رسول جتنے یہاں تشریف فرما ہے، ہمارا دل سب سے قیمتی تختی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرنا یہ مطلوب دین ہے، یہی اصلاح کا راز ہے، اس سے آدمی سنورتا ہے، اسے کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله، اور فرمایا واذا فسدت فسدت الجسد كله، فرمایا الا وهي القلب، یہ دل ہے، یہ دل کی بات ہو رہی، اور پر فرمایا سن لو وہ لوتھڑا دل کا ہے، یہ تمام یہ کہ فرمایا جا رہا ہے کہ سن لو بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا سن لو وہ لوتھڑا دل ہے، دل۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بارے میں بتایا۔ تو اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندے کے تمام اس جو کام ہے اس کے دل سے وابستہ ہے،
اگر دل پاک صاف ہے، اس میں اللہ پاک کی محبت ہو، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ پاک کے محبوب بندوں کی محبت ہو، دل میں اللہ پاک کا اور اس کی نافرمانی کا خوف ہو، تو بندے کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، بلکہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے، شبہات سے بھی بچنے لگتا ہے۔ اور اگر دل بگڑ جائے، دل نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، آئے افسوس، اور یہ اس میں خوف خدا نہ رہے، تو بندے کے سب کام بگڑ جاتے ہیں، اور بندہ نفسانی خواہشات کے پھندے میں گرفتار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دل تمام جسم کا بادشاہ ہے، اور تمام اعضاء اس کا لشکر ہے۔ اگر بادشاہ نیک ہو تو لشکر بھی نیک ہو جاتا ہے، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو پورا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے حبیب لبیب، دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، فرمایا سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ آئیے میں چار بدبختی جو ہوتی ہے، ان چار بدبختیاں ایک حدیث پاک میں ہے، وہ عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا چار چیزیں بدبختی کی علامت سے، یہ بدبختی سے ہے، کیا ہے؟ نمبر ایک، آنکھوں کا جمود، یعنی کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا، رونا ہی نہ آنا، تو یہ بدبختی کی پہلی علامت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اور یہ دوسرا فرمایا دل کی سختی، دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہم اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہمیں اثر نہیں پڑتا، برائی سے منع کرتا ہم اس کے مخالف ہو جاتے۔ نمبر تین، فرمایا لمبی امیدیں، یہ تو خیر شاید اس سے کوئی بچ پاتا ہو، یہ جو دنیاوی لمبی امیدیں ہیں نا، ان سے تو شاید ہی کوئی بچ پاتا ہو۔ آج بھی ہمیں ہوگا یہ نا اگلے سال میں نے یہ کرنا، یہ نا بس ایسا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے نا تو پھر میں کچھ اور ترکیب بناؤں، ایسا یہ ہو جائے نا، شادی ہو جائے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا، بس آج کی رات گزر جائے کل میں نے نمازیں شروع کر دینی۔ کسی نے دیکھی ہوئی؟ میں آپ کو کتنی بیان کروں، ایسی کہ وہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے وہ سید زادے تھے، بچہ تھا مدرسے میں پڑھتا تھا، اچانک جمعے کی تیاری، یہ جو جمعہ پچھلا گزرا ہے، یہ جو تو تیاری کرنے لگا، تیاری کرتے کرتے کیا ہوا، وہ یعنی کہ وہ گرے، ہاسپٹل جاتے جاتے انہوں نے دم توڑ دیا۔ اب ان کے تو یعنی کہ والدین کی تو ابھی بڑی امیدیں ہوں گی کہ جی شاید یہ بڑا ہوگا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، تو یہ تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اور چوتھی جو علامت ہے بدبختی کی، وہ کہ دنیا کا لالچ، دنیا کا لالچ کس کے پاس نہیں ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں اس بدبختی سے بچائے، ہمیں اپنے دل کی حالت پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے تو اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل سخت ہونے اور اس پر میل چڑھنے کے بہت سے اسباب ہیں، ریجن ہیں، مثلا فضول کلامی، بلا ضرورت بولتے چلے جانے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ فرمایا یوں ہی زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنا یہ بھی دل کی سختی کی جو وجوہات میں شامل ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں ہے، ان کثرت الضحک تمیت القلب، فرمایا بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔
ایسے ہی زیادہ کھانا جو ہے، بالخصوص حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور دل کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز گناہ، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، دل پر اس کا برا اثر، بیڈ ایفیکٹ یہ پڑتا ہی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ غَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ آئیے جاتے جاتے میں دل نرم کرنے کے 3 نسخے بھی عرض کر دوں، تاکہ وہ مرض تو بیان ہو گیا، اس کے علاج کی بھی کوئی ترکیب ہونی چاہیے۔ تو 3 جو ہے نسخے دل کی سختی مٹانے، دل نرم کرنے کے 3 نسخے پیش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرما لیجیے۔ نمبر 1، ذکر اللہ، کہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جو لوہے کو زنگ چڑھ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کا زنگ کا علاج کیا ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ نمبر 2، دل کا زنگ دور کرنے کا جو دوسرا نیک عمل ہے وہ ہے موت کی یاد۔ جی ہاں، موت کو یاد کرنے سے بھی دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی لکھتے کہ ایک مرتبہ ایک عورت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دل کی سختی کی شکایت کی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اکثری من ذکر الموت، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ چند دن بعد وہ عورت دوبارہ واپس آئی، سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا تو اللہ پاک کا فضل ہوا، موت کی یاد رنگ لائی اور دل کی سختی دور ہو گئی۔ اللہ، تو معلوم ہوا کہ موت کی یاد سے دل کا زنگ بڑی تیزی سے اترتا ہے، اس لیے ہمیں وقت چاہیے کہ وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرتے رہا کرے۔ تو یہ نسخہ بڑا فائدہ مند ہے۔ یا سعید بن جبیر اور ربیع حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر بس ایک لمحے کے لیے بھی موت کی یاد کو دل سے دور کر دیا جائے تو دل بگڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو موت کی یاد لمحہ بھر کے لیے بھی دل سے ہٹ جائے تو یہ دل بگڑ جاتا ہے۔ ہمیں تو موت کی یاد آتی ہی نہیں، آتی بھی ہے تو کبھی کبھار، اور وہ بھی بس لمحہ بھر کے لیے۔ ہمارے دلوں کا حال کیا ہو گیا۔ نمبر 3، خیر دل کا زنگ دور کرنے کا جو تیسرا عمل اور عملی طور پر سب سے مؤثر جو طریقہ ہے وہ ہے کہ نیک صحبت اختیار کی جائے، صحبت صالحین۔ تو اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان کی باتیں سننے، ان کی طرف محبت سے دیکھنے، ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے اتنی تیزی سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اس کی جو برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ گناہوں سے آہستگی سے دل میلا ہوتا ہے۔ مثلا ایک گناہ کیا تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یوں آہستہ آہستہ دل پر زنگ لگتا ہے۔
اور میلا دل عبادت کے ذریعے آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے، مگر نیک بندوں کی دشمنی سے آہستہ آہستہ نہیں بلکہ یک دم دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور اگر کسی نیک بندے کی نگاہ عنایت ہو جائے تو میلا دل ایک دم اجلا اجلا چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، یعنی سینکڑوں سال کی بیریا عبادت ایک طرف، کسی ولی کامل کی چند لمحوں کی صحبت ایک طرف۔ یہ صحبت ولی جو ہے جتنی تیزی سے اثر کرتی ہے، عبادت اتنی تیزی سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ خیال رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزہ چھوڑ کر بس نیک لوگوں کی صحبت ہی اختیار کر لے، اس سے تو الٹا اثر ہوگا۔ ویسے بھی نیک لوگوں کی صحبت نمازیوں کو جو ہے بے نمازی نہیں کرتی، بلکہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیتی ہے۔ تو اگر ایسا بندہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو نماز کا ہی ذوق شوق نہیں پیدا ہو رہا، تو یہ بندہ نیک نہیں، یہ نون اکیلا کرے تو پھر اس کا کچھ بنے گا۔ تو خیر بس آخر میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں شامل ہیں، اکثر احباب ان کا نام سنا ہوگا۔ تو وہ ایک مرتبہ نا آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، علی جا میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، کہتے میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا، کہتے علی جا مگر وہ نا نماز نہیں پڑھتا۔ شیر محمد شرق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسے ہمارے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ وہ جو مرید تھا 2 دن کے بعد نا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کی حضور فتح محمد حاضر ہے۔ شیر محمد شرق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا بڑے پیار سے پوچھا فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب فتح محمد کہتا ہے اس نے عرض کیا نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے نا تو دل لگا دو۔ ہائے ہائے، میاں شیر محمد شرق رحمۃ اللہ تعالی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے نا، فتح محمد کی بات سن کر نا جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمہ کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اب فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر ہی مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی۔ ہائے ہائے ہائے، کسی نے کیا خوب، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنے، ان کی نگاہ کرم کا طلبگار رہنے اور بس نیک صحبتی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔